السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج اس مقام تے حاضر ہو کے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال دلی طور تے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں نوجواناں دیاں ترجیحات بالکل دین مخالف نے بلکہ دین بیزار نے، کھیل و کود دی طرف، نمود و نمائش دی طرف، اسراف اور فضول خرچی دی طرف، ہلڑ بازی دی طرف، ایسے دور دے اندر ایسے بھی نوجوان نے کہ جنہ دے دل دی تمنا اور خواہش ہے کہ اسی اللہ دے دین دا علم سکھیے۔ میں دعا گو ہاں انہاں نوجواناں واسطے کہ اللہ پاک انہوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ عالم با عمل بنائے۔ اونچی آمین کہہ۔
اور مینو حیرت ہو رہی ہے اس بات تے، میرے ذہن دے اندر اے بات سی کہ ہجے درس میں دینا ہے تے نماز دی کوئی صف 1.5 صف ہوئے گی، وہ دے وچوں بھی بندے زیادہ چلے جان گے، وہ 5-7 بندے ہون گے، انہاں دے سامنے میری گفتگو ہوئے گی تو میں جناب تقریر کر کے تے گھر نوں آ جاؤں گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ جڑا اشتہار چھپیا ہے فلیکس وہ دے اُتے درس دا ٹائم تے لکھیا ہے کہ کیڑے ٹائم درس ہونا، تو بہرحال میرا خیال ہے بھی آئندہ تو ٹائم لکھنے نہیں چاہیے، کیونکہ نہ لکھن دے نال رونق زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال اتنی سردی دے شدید موسم دے اندر تساں احباب دا اتنی دیر تک اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا اور پھر انتہائی توجہ دے نال بیٹھنا، ماشاءاللہ، یعنی بچے گفتگو کرتے رہنے، میں دیکھ رہا سی کہ کوئی بندے نے کسی نے بھی بیزاری دا اظہار نہیں کیتا، اکتاہٹ دا اظہار نہیں کیتا۔ اے تواڈی محبت دے اللہ دے دین دے نال، اللہ پاک قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد مرداں نالوں بھی زیادہ ہے، اللہ پاک اس محبت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ پچھلے دنوں پوری دنیا دے اندر 25 دسمبر نو کرسمس ڈے منایا گیا، اور کرسمس ڈے دے حوالے دے نال ایک جڑا سوال سی لوگاں دا وہ بڑا کوئی قابل غور سی کہ کرسمس دی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اسی مولوی طبقے نہیں کہنا ہے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن جڑے لوگ سوال کرتے سن انہاں دا نقطہ نظر یہ سی کہ دیکھو اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ انہاں دا مذہب الگ ہے، ساڈا دین اسلام الگ ہے، لیکن اس عیسائی لوگ ساڈے معاشرے دے اندر رہندے نے، ساڈے انہاں دے نال اٹھنے بیٹھنے نے، ساڈے کاروبار نے، لین دین نے، وہ ساڈی خوشی اور غمی دے اندر شریک ہوندے نے، اور اگر باثیت ایک انسانی معاشرے دے انہاں نو بھی اسی انہاں دی خوشی دے موقع تے کوئی مبارکباد دے دیے تے دے اندر کی حرج؟ اسی کیڑا خوشی وچ شامل ہو رہے ہیں یا کوئی منا رہے ہیں، مبارکباد دے دیے تے دے وچ کی حرج؟ ایک تے بات یہ ہے، اور دوسری بات نوجوانوں دی اس محبت دے حوالے دے نال جڑا دین دا جذبہ اور شوق ہے، اج تسی تھک دے تو نہیں، میدان چھٹ کے تو نہیں جاندے، ایتھے ہی ہونا انشاءاللہ، چلو لگ جائے گا پتہ۔ بہرحال میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لینا۔ ایک نوجوان ہے جہدا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوئی 15-16 سال دی عمر چ مسلمان ہوئے، 34 سال دی عمر چ انہاں دا انتقال ہو گیا، جوانی دی عالم دے، لیکن انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سینکڑے لوگوں نے مسلمان کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں یمن دے مبلغ بنا کے روانہ کیتا۔ جس وقت انہوں روانہ کرنے واسطے جا رہے سن، انہوں سواری تے بٹھایا سی، کونین دا تاجدار خود پیدل جا رہے سن۔ دنیا نو یہ بات دسی ہے کہ دین دے عالم اور مبلغ دی حیثیت اور مقام کی ہے اسلام دی نظر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ،
اے معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال محبت کرنا. دنیا دے ہر انسان دی خواہش ہے کہ اسی نبی پاک دے نال محبت کریے. معاذ دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہوں قسم اٹھا کے پیغمبر نے فرمایا کہ مینوں تیرے نال محبت ہے. اے اوہی معاذ نے جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ہر فردی نماز تو بعد پڑھیا کر ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر دے اندر، اپنے شکر دے اندر اور خوبصورت عبادت کرن دے اندر میری مدد فرما. پتہ یہ چلیا کہ اللہ دا ذکر بھی اللہ دی مدد تو بغیر نہیں ہو سکتا، شکر بھی مدد تو بغیر نہیں ہو سکتا، اور اچھی عبادت بھی اللہ دی مدد تو بغیر نہیں ہو سکتی. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دا نرم دل بندہ ابو بکر صدیق ہے، اور میری امت دے اندر اسلام دے اوپر سخت عمر ابن خطاب ہے، اور میری امت دا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. میری امت دے اندر وراثت دے امور تے بہت زیادہ قابلیت رکھنے والا اور دسترس رکھنے والے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری امت دے اندر حلال و حرام دے اوپر عبور حاصل کرنے والے جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو انہوں بڑی عجیب بات دسا. ایک آدمی چلا گیا اپنے گھروں کسی سفر تے 2 سال تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آیا. مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر اور مصنف عبد الرزاق دے اندر یہ روایت موجود ہے. جس وقت 2 سال بعد وہ واپس آیا، انہیں دیکھیا کہ وہ دی جڑی اہلی ہے وہ تے بچہ جنم دین دے قریب. بڑا حیران ہویا، میں گھر دے وچ ہے نہیں، 2 سال بعد آیا. انہیں یہ شکایت کر دی تھی امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات سنی تو فرمان لگے کہ یہ دا مطلب ہے تو بچہ یہ دا نہیں، یہ 2 سال بعد آیا. آپ نے فرمایا انہوں رجم کر دیں. اسلام دیا حداں دعا کرو ساڑھے ملک دے اندر اگر ساڑھی زندگی دے اندر مقدر ہے تو اللہ نافذ فرمائے. پھر میں دیکھاں کہ کون معصوم بچیاں دے نال درندگی کردا ہے اور کون پرسے بازار موٹر وے دے اوپر معصوم بچیاں دے سامنے او دی والدہ نو بے آبرو کردا ہے. فرمایا رجم کر دیو. جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ لگیا، فرمان لگے امیر المومنین میرا ایک مشورہ ہے، اگر تسی بچے دی ولادت دا انتظار کر لو اور اس تو بعد کوئی فیصلہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے کو مؤخر فرما دیتا. جس وقت بچہ پیدا ہویا دیکھ کے دنیا حیران رہ گئی کہ او دی شکل دے او دے حقیقی باپ دے نال بالکل مل دی، او دے باپ نال مل دی. اور پھر ایک نواں انوکھا واقعہ ہویا اسلام دی تاریخ دے اندر کہ جس وقت وہ بچہ پیدا ہویا او دے 2 دند بھی اگے سن. 2 دند او دے جڑے بچے دے ابتدائی 4 دند اگدے نے انہاں چوں 2 دند اگے سن. اس وقت پتہ لگیا کہ اے بچہ پیدا ہی لیٹ ہویا ہے اپنے حقیقی باپ دا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام تے فرمایا معاذ جیسے بیٹے پیدا کرن تو ماما عاجز آ گئیاں نے، لولا معاذ لہلاک عمر. اگر اج معاذ ابن جبل نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا، تباہ و برباد ہو جاندا. اس معاذ ابن جبل نے 34 سال عمر دے اندر وفات پائیے. 34 سالاں تو پہلے اسلام دے تہلکے مچا دیتے نے دنیا دے اندر. دن رات ایک کر کے دین دا دائی اور مبلغ بن کے میدان عمل دے اندر نکلے ہیں. اتنی محنت کیتی ہے، اتنی محنت کیتی ہے. اللہ ذوالجلال نے سینکڑے لوگاں نو توفیق دی تھی. معاذ دے ہاتھ دے اوپر انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اے ہو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں. جڑی بات میں عرض کرنی ہے تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا معاذ کتوں آ رہے ہیں؟ میں اللہ دے نبی دے کولوں. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی گل دسی؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ انس جڑا ہے ہی نبی دا خادم. 10 سال پیغمبر دی خدمت کرنے تھوڑی جی دیر
الگ ہوئے نے فوری طور تے یہ ہوئی جستجو اور یہ ہوئی شوق کہ میری عدم موجودگی دے اندر اللہ دے نبی نے پتہ نہیں کی ارشاد فرمایا، میں محروم رہ گیا۔ اتنی جستجو، اتنی لگن اور اتنی تڑپ ہے دین نو حاصل کرنے میں۔ اے معاذ، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے؟ حضرت معاذ فرمانے نے جی فرمائی ہے۔ کی آخیا ہے؟ کائنات دے امام نے فرمایا من شہید لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دی گواہی دے دوے گا اخلاص دے نال، اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ جنت۔ حضرت انس کہندے نے میں نبی پاک علیہ السلام، واقعی نبی پاک نے دسیا؟ جی بالکل۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں جا کے پوچھاں، اگر ہن میں پوچھن تے اپنی بات نو شروع کر دواں تے ساری رات ایتھے گزر جائے گی۔ میرے بھائیو، دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا انسان اور بڑے تو بڑا عالم بھی کوئی بات کرے، او دی بات دی تحقیق کریا کرو۔ معاملہ دنیا دا ہوئے یا دین دا ہوئے، تحقیق کریا کرو۔ تحقیق کرو گے مسائل اپنے آپ ہی حل ہوندے چلے جان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچے۔ اے اللہ دے نبی، تسی یہ بات ارشاد فرمائی؟ آقا فرمانے نے بالکل میں کہی۔ اور آپ نے کی فرمایا؟ صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ۔ معاذ نے بالکل سچ آکھیا ہے، معاذ نے بالکل سچ آکھیا ہے، معاذ نے بالکل صحیح آکھیا ہے کہ جیڑا بندہ گواہ بن جائے گا اللہ دی توحید دے اوپر اور پھر اخلاص دے نال رب دی توحید دے اوپر ڈٹ جائے گا، اللہ ذو الجلال اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے۔ تو کرسمس دی مبارکباد اسی نہیں دے سکتے، بولو اسی دے سکتے۔ او دی وجہ یہ ہے بالکل عیسائیاں دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ ساڈے معاشرے دے اندر رہندے نے، سانو انہاں دی خوشی غمی دے نال انہاں دے نال ہاتھ بٹانا چاہیے۔ باصیت انسان دے، بلکہ اسلام نے تے جڑے 8 مصارف رکھے نے انہاں وچوں 8واں مصرف زکات دا مؤلفۃ القلوب دے تحت انہاں نو دتا جا سکدا ہے۔ تو حضرات اے دے باوجود کرسمس دی مبارکباد اسی نہیں دے سکدے۔ اس دور دے اندر میں اس بات کو اس پروں شروع کیتا ہے کہ پچھلے دنوں امن کمیٹی دے اجلاس ہوئے، اس دفعہ حکومت نے بڑے زور اور شور دے نال کرسمس بنائی ہے۔ FATF دی وجہ تو جی، گرے لسٹ دی وجہ تو جناب سانو چاہیے اسی اقلیتاں دے نال زیادہ اچھا سلوک کریے، اور بڑے جناب حکومت نے وسائل خرچ کیتے، بلکہ ساڈیاں حکومتاں نو کم ہی رہ گیا، ہو کم کیڑا رہ گیا پیچھے۔ کرسمس دی مبارکباد اسی نہیں دے سکتے۔ او دا کیوں نہیں دے سکتے؟ او دی وجہ یہ ہے کہ عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر نو اللہ ذوالجلال نے بیٹا جنم دیتا، اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے، اور اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ یہ بات کہندا ہے، یہ عقیدہ رکھدا ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال نو گالی کڈدا ہے، اللہ ذوالجلال نو گالی کڈدا ہے۔ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، اس ایک کلمے دی بنیاد تے کہ اللہ ذوالجلال نے کوئی بیٹا پیدا کیا۔ اتنا بڑا جملہ اور کفریہ جملہ ہے۔ ہن ساڈا تے یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل دے مخالف۔ جیڑا بندہ اللہ نو گال کڈ رہا ہوئے، اسی اس گال دے اور اس عقیدے دی بنیاد تے اس بندے نو مبارکباد دئیے، اسی کیسے مسلمان؟ اسی کیسے مسلمان؟ اور یہ ہوئی بات اللہ ذوالجلال نے سورہ اخلاص کے اندر بیان فرمائیے۔ ذرا انتہائی محبت دے نال تسی میری بات سنیا جے، میں انتہائی سادہ انداز دے نال انشاءاللہ بات بیان کراں گا، اور انشاءاللہ الرحمن اج اسی اس مجلس دے وچوں ایک عہد کر کے اٹھنا ہے۔ جس وقت میں بات ختم کراں گا اسی ایک بات دے اوتے متفق ہو کے اٹھنا ہے کہ اج تو بعد اسی ایک کام تے نہیں کرنا جڑا اللہ ذوالجلال دے نال شرک والا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، سورہ اخلاص قرآن کریم دی عظیم سورت، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اونچی کہو صلی اللہ، تسی تھوڑا جہا بولو گے تو انشاءاللہ ٹھنڈ دور ہو جائے گی، مل کے کہو صلی اللہ ہو۔
علیہ وآلہ وسلم جی نہ مشرق والیاں مغرب والیاں شمال والے اور جنوب والیاں عبادت دس دیو انہاں دے ذہناں دے اندر بٹھا دیو عقیدے نو بالکل واضح فرما دیو هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ کنے نے مل کے بولو اللہ ایکو یہ ایکو اللہ ہے اللہ دو نہیں جس طرح مجوسیوں نے آکھیا هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ تین نہیں جس طرح عیسائیوں نے آکھیا هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ 360 نہیں جس طرح مکے والے نے آکھیا اللہ اکبر هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ اللہ جلال دا ذاتی نام اللہ اور کیسا جملہ ہے اللہ اللہ جلال دے نام دے ہر حرف الگ کر دے چلے جاؤ مطلب وہی رہے گا جڑا اللہ جلال دے نام دا مطلب ہے ایکو اللہ اللہ اکبر ایتھے جناب لوگاں دے نام دا نقطہ الگ کر دو نام دا مطلب بدل جائے گا لیکن اللہ جلال دا نام توجہ کرنا اللہ جلال دا کوئی تسنیہ بھی نہیں لفظ اللہ دا کوئی جمع بھی نہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لفظ اللہ دی الف نو ختم کر دیو پیچھے بچ جائے گا للہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور للہ دی پہلی لام نو بھی ختم کر دو پھر بچ جائے گا لہو ایدہ مطلب بھی ہوئی ہے لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شیء قدیر اس لام نو بھی ختم کر دو پیچھے کلا ہو رہ جائے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ جلال مالک کائنات دا نام اللہ احد اللہ ایکو ہی ہے اللہ کئی لاکھ کروڑ نہیں جس طرح کئی کلمہ پڑھنے والے نے آکھیا اللہ ایکو ہی ہے اور ذرا توجہ کرنا مالک کائنات نے کتنی وضاحت فرمائی کتنی وضاحت فرمائی فرمایا اللہ الصمد لوگو اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ الصمد کی مطلب اللہ بے پرواہ ہے اللہ الصمد اللہ مجبور نہیں اللہ الصمد وہ کائنات دی کوئی بھی طاقت اللہ جلال نو اپنی طاقت دے سامنے مجبور نہیں کر سکتی اللہ الصمد دنیا دا کوئی بھی عظیم اور مقرب انسان اللہ جلال نو اپنی محبت دے اگے بھی مجبور کر سکتا بولو دو ہی چیزاں جنہاں دی وجہ تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے سانو کسی نال کم ہوئے اسی بطور سفارش دے لے کے سوچنے کنوں لے کے جائیے پھر اسی جناب رابطہ کرانگے علاقے دے ایم این اے نال ایم پی اے نال کسے وڈیرے نال جگیردار دے نال کسے صاحب منصب دے نال او جا کے ساڑی سفارش کرتا ہے تے اگوں بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں ایدہ کم نہ کیتا تو اے بڑا آدمی ہے ہو سکتا ہے میں نو کل نو نقصان پہنچائے میرا تبادلہ کر دوے او طاقت دے کے مجبور ہو کے کم کر دیں یا پھر اسی او دے کسے بڑے پیارے نو لبنے جڑا او دا بڑا قریبی ہوئے دوست ہوئے او دا خون ہوئے او دا کوئی رشتہ دار ہوئے اسی انہوں لے کے چلے گئے کسے دا باپ ہوئے بزرگ ہوئے انہوں لے کے چلے گئے او کو دیکھتا ہے کہ میرا بڑا آ گیا ہے میرا محبت کرنے والا آ گیا ہے یا او بندہ آ گیا ہے جیدے میرے اوپر احسان بڑے میں
وہ محبت دے اگے مجبور ہو کے کم کر دیتا ہے۔ اوے میرے بھائیو، دنیا کم کر دی ہے طاقت دے اگے مجبور ہو کے یا محبت دے اگے مجبور ہو کے؟ میرا اللہ فرما رہا ہے اللہ الصمد، اللہ نہ کسی دی طاقت دے اگے مجبور ہے اور نہ ہی کسی دی محبت دے اگے مجبور ہے۔ آئیے ویتھے میں دو تین مثالاں قرآن دے وچوں اور فرمان رسول دے وچوں تو صحابہ دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے۔ دنیا تے ایک بڑا طاقتور آیا، نام ہے ایدا فرعون۔ دنیا دے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نالی مقابلہ نہیں، بلکہ اللہ جلال دے نال مقابلے کرنے والا، اپنے آپنوں آنا ربکم العالی کہنے والا اللہ دے مقابلے دے اندر کھڑا ہو گیا۔ مالک کائنات نے دیکھیا فرعون جڑا ہے اتنا جناب بغاوت دے ادھر آیا کہ میرے نال مقابلے شروع کر دیتے۔ حضرات پھر دنیا نے دیکھیا کہ بحر کلزم دے اندر نہت بنی اسرائیلیاں دے سامنے فرعون گوتے کھاندا ہویا نظر آیا۔ جس وقت گوتے آن لگے اس وقت عقل ٹھکانے آ گئی، جس وقت پانی دے اندر گوتے آئے اس وقت انہوں سمجھ آ گئی کہ طاقت میرے کول نہیں، طاقت اور اختیار میرے کول نہیں، اقتدار دا مالک کوئی ہو رہے۔ پھر اپنے عقیدے رو جناب درست ثابت کرنے واسطے کلمہ پڑھن لگ پیا۔ فرعون کلمہ پڑھن لگ پیا، کی کہندا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون بات کہندا ہے میں ایمان لے کے ہونا، میں اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بنی اسرائیل دے رب دے ایمان لے کے ہونا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ لوگوں میں مسلم، وہ بھی کہتا سی میں مسلمین، کہتا میں مسلمین، میں فرما بردار بن گیا۔ اللہ اکبر، ساریاں باتاں دا اظہار فرعون نے کیتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائی، آسمان تو آواز کی آئی، پروردگار عالم نے کی جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے نے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ وہ ساری زندگی ساتھیاں بغاوتاں دے اندر گزارنے والے، وہ ساری زندگی ساتھیاں نافرمانیاں کرنے والے، ہن وقت گزر گیا ہے، ہن ٹائم گزر گیا، قبل اس دے کہ وقت گزر جائے اسی بھی اپنی اصلاح کر لیے، اسی بھی اپنا تعلق اپنے رب دے نال مضبوط کر لئیے۔ کائنات دے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت بندے دی جان روح قبض ہون لگے گی، جان آ جائے گی حلق تے، اس وقت توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ بندہ فوت نہیں ہویا، جان حلق تے آئی ہے، توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ معافیاں منگنیاں شروع کر دوے، اس وقت جناب بندہ کہے کہ فلاں کم بھی ہو جائے، فلاں بھی کر دے ہو، انہا اللہ دے رستے دے اندر دے دے ہو۔ فرمایا توبہ دا وقت گزر گیا، آج وقت ہے، ہون وقت ہے۔ دوسری نشانی کائنات دے امام نے فرمائی کہ سورج ہر روز مشرق دی طرفوں طلوع ہوندا ہے، مغرب دے اندر غروب ہوندا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا اے ہوئی سورج مغرب دی طرفوں طلوع ہوئے گا، مغرب دی طرفوں چڑھے گا۔ ایک قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے، اور جس دن سورج چڑھ گیا مغرب دی طرفوں، اس دن توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج وقت ہے، اللہ جلال اعلان فرما رہے ہیں، ندامہ ہو رہی ہیں، او میرے بندے ہو آ جاؤ میرے در تے، آ جاؤ میرے نال معاملات نو درست کر لو، میرے نال اپنے تعلقات نو مضبوط کر لو۔ تو حضرات بات نظر کرنی چاہ رہے ہیں کہ فرعون دی طاقت جڑی ہے فرعون نو بچا نہ سکی، اللہ جلال نے فرعون نو غرق کر دیتا ہے۔ ایک اور آیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال مقابلہ کرنے والا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. ایک کام تے میں بھی کر سکنا, مار بھی سکنا اور زندہ بھی کر سکنا. آپ نے فرمایا میرا رب مشرق جو سورج نو طلوع کرتا ہے مغرب دے اندر غروب کرتا ہے. حضرات پھر نمرود اتنے مناظرے دے اندر ہار گیا. انہیں کہا کہ میں یہ بات کہہ دی تھی ابراہیم دے رب نے مغرب دی طرفوں طلوع کر دینا ہے, ساری دنیا ابراہیم دے پیچھے چلی جائے گی, میں رسوا ہو جاواں گا. اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کے نے آگ دے اندر سن دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن پھر دنیا نے دیکھا نمرود دا انجام کی ہویا. نمرود دا انجام کی ہویا بات ہوندی ہے سمجھان دی, کوئی سادہ جہ انداز بھی ہوندا ہے جدے نال بندے دے دل دے اندر بات بیٹھ جائے. ایک سرائکی دا شاعر اپنی زبان دے اندر اس بات دا ترجمہ کردا ہے, کہندا ہے قادر حضرت خدا جو بنائے بنا سکتا ہے. قادر حضرت خدا جو بنائے بنا سکتا ہے. اے مالک ارض و سما, اے مالک ارض و سما جو بنائے بنا سکتا ہے. کیویں نمرود کیتی آکڑ وڈائی ہے, دعویٰ کیتا خدائی, دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال گئی آخر سر تے مار پئی. دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال گئی آخر سر تے مار پئی. تے ہویا کی یہ نتیجہ کی نکلے پیدا تھیا پتنگ انہیں آن کی دی جنگ گیا نک وچ لنگ. پتنگ کینو کہندے نے مچھر نو اور ڈینگی کہ جو اڑان والی ہے نا سمجھ لیا ہے. حضرات جناب ہے جو شاعر نے کتنی پیاری بات کی تھی ہے, انہیں پیدا تھیا پتنگ انہیں آن کی تھی جنگ گیا نک وچ لنگ. سر جتیاں دے نال خدا جدا بنائے بنا سکتا ہے. میرا اللہ کسی دی طاقت دے کے مل کے بولو مجبور ہو سکتا. جدا عقیدہ ہو کے بولے اللہ کسی دی طاقت دے کے مجبور ہے, کسی دی طاقت دے کے اتنا ہی ذلیل و رسوا کرنگے. اللہ اکبر. لیکن کچی منڈی دے اندر مسجد الفاروق دے اندر سردی دے موسم دے اندر محبت دے نال بیٹھن والے میرے پیارے مسلمان بھائی غلط فہمیاں دے ایتھے پہ گئیاں نے کہ اللہ محبت دے کے مجبور ہو جاندا ہے. کوئی کہندا ہے جناب فلاں دے لڑ لگ جاؤ بس ستے ہی خیرانے. اللہ اکبر. فلاں دا پتہ پکڑ لو پھر جناب نکلے بچے بس رہندے بس رہندے تو اڑ سٹ رہے ہیں کہ بریسٹ مار رہے ہیں. حضرات توجہ کرو میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے فلاں دی نسبت اختیار کر لو نسبت مل جائے. اللہ اکبر. جی ساڈیاں نمازاں پڑھیاں پڑھائیاں ہوندیاں نے, ساڈیاں پڑھیاں پڑھائیاں نے, اسی ایتھے نہیں پڑھدے. حضرات کسے نے آکھیا کہ فلاں نے جناب اسرائیل دے کولوں ماریا جناب اسرائیل نو تے اودے کولوں روحاں دا تھیلا ہی کھولیا. اللہ اکبر. سارے مردے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرات کوئی بات. حضرات آئیے میں اس بات کا ترجمہ کر کے آج اس بات کی غلط فہمی نو بھی دور کر دوا. تاریخ کی ایک چھوٹی سی مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں. محبت دے نال میری بات پہ غور کرے آجے. امام الانبیاء اللہ دے حکم دے نال نکلے نے مکہ المکرمہ نو فتح کیتا ہے. 10,000 کا لشکر جرار لے کے نکلے. مالک کائنات نے کامیابیاں عطا فرمائیاں. آپ نے 360 بتاں نو زمین بوس کر دیتا ہے. وَقُلْ
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرا پیغمبر اللہ دے توحید دے پرچم لہرا رہے آئے, بیت اللہ نو بتاں تو پاک کر دیتا گیا. اجے کائنات دے امام اسے مقام تے موجود نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اطلاع مل گئیاں, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی حنین دے میدان دے اندر شورش ہو رہی ہے, حوازن اور ثقیف دے قبائل پیغمبر دے اوپر حملے دیا باتاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات میرے نبی نے اپنی امت نو جمع فرمایا, اپنے جانثاراں نو جمع کیتا. او میرے صحابہ دی جماعت اج اسی بیت اللہ نو تے کم فتح کر لیا, مکے نو تے فتح کر لیا ہے, لیکن میرے صحابہ اجے گھر دے اندر جان دا وقت نہیں ہویا, گھر دے اندر جان دا ٹائم نہیں ہویا. ایک تو ہی اسی پیش قدمی کران گے حنین دی طرف. اللہ جلال دی قسم ہے, اوے میرے پیارے مسلمان بھائی, کسی ایک صحابی نے بھی بہانہ نہیں بنایا, کوئی عذر پیش نہیں کیتا, کسی قسم دی ہیل و حجت تو بات نہیں لئی کہ یہ سیدھے صرف مکے واسطے آئے سی, ساڈے پیچھے بڑے معمولات نے, سارا نظام زندگی متاثر ہو رہا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ اکبر. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, ساری نصرت اور کامیابی, ساری فلاح و فوج صرف تہاڈی اتباع اور فرما برداری دے اندر ہی ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات پھر کس شام دے نال میرے پیغمبر نکلے نے, 10,000 تو 12,000 دے اندر تبدیل ہو گئے, تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت نکلے آئے کائنات کا جرنیل اعظم اللہ دے نعرے نو بلند کرنا ہویا, اللہ اکبر کی صدا دینا ہویا, تے پیچھے 12,000 کون نے 12,000. اللہ دی قسم زمین دی اس پشت دے اندر, اس پشت دے اوپر کسی پیغمبر دی امت دے اندر اتنے مقدس اور اتنی عظمت والے لوگ پیدا نہیں ہوئے. نہ ہی جناب چشم کائنات نے ایسے لوگوں کو دیکھا. 12,000 نفوس قدسیہ دی جماعت, پہلا موقع صحابہ کرام کی تعداد اتنی بڑی آئی ہے. پیغمبر دی قیادت دے اندر جدوں جا رہے ہیں, اونٹاں دی قطار, کتے گھوڑیاں دی قطار, اسلحے دے انبار لگے نے. صحابہ کرام نے جدوں اپنی صفوں کی طرف دیکھا, اس طرح معلوم ہوندا ہے جویں سمندر دھاکا ماردا ہوا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دل دے اندر خوشی دا ہو جانا ایک فطری تقاضا سی, فطری تقاضا سی. اور آ میرے مسلمان بھائی, میں تینوں عقیدے دی بات دسنی چاہ رہا, ایک معمولی جہی بات صحابہ دے دین اندر آ گئی. کیڑی؟ بدر اندر اسی تھوڑے, مقابلے وچ زیادہ. احد وچ اسی تھوڑے, مقابلے وچ زیادہ. خندق وچ اسی تھوڑے, مقابلے وچ زیادہ. اج پہلا موقع ہے, اسیاں 12,000, مقابلے دے اندر نے 4,000. ہن پتہ لگے گا انہاں دی ایسی دی تیسی, انہاں نے لبنا ہی نہیں. صحابہ دے دین اندر بس اتنی بات بھی اللہ ذل جلال نو اچھی لگی. اتنی معمولی بات بھی جنہاں دے اندر سوچی بس پہلا موقع, ساڈی تعداد بڑی ہے, انہاں کافراں دی ایسی دی تیسی ہون لگے گا, مار ہون لڑائی دا تو مزہ ہون آئے گا. اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اچھا بدر دے اندر یا اللہ سنو کامیاب کر دئی. احد دے اندر یا اللہ سنو کامیاب کر دئی. احد دے اندر اللہ عزت عطا فرما دئی. رو کے دعاواں. اج اگر تھوڑی جی تعداد زیادہ ہو گئی, ہن تسی آکھیا تعداد بڑی ہے, اسی انہاں دی ایسی دی تیسی پھیر دیاں گے. چلو دیکھ لینے, تعداد نو ہی دیکھ لینے. ہن کی ہویا؟ صحابہ کرام جا رہے ہیں, وادی دے اندر داخل ہون لگے نے, رات دا پچھلا پہر. صحابہ دے دین دے اندر اے ہوئی بات ہے کہ کیڑا رات نو لڑائی ہوئے گی, اسی جا کے کوئی اپنی جگہ سنبھالاں گے, جا کے اپنے کوئی خیمے لگاواں گے, بیٹھاں گے, سواریاں نو کتے بننا گے.
صبح ہوئے گی صف دے نال صف لگے گی مبارزت ہوئے گی یعنی انہاں دے پہلوان میدان دے اندر آن گے ساڈے آن گے جو عرب دے اندر لڑائی دا قاعدہ کلیہ اور دستور ہے وہ دے مطابق صبح دے وقت ساڈی لڑائی ہوئے گی رات دے وقت کوئی لڑائی نہیں ہونی لیکن ادھر کافر دا تے بھروسہ ہی اپنے وسائل تے ہوندا ہے انہوں نے پتا سی ساڈی تعداد تھوڑی ہے مسلمان تے آ رہے ہیں لشکر جرار اسی انہوں نے کتنے مقابلہ کر سکنے ہیں انہوں نے توڑ دیتے سارے اصول توڑ دیتے صبح ہون دا انتظار ہی نہیں کیتا صبح ہون دا انتظار ہی بیٹھے رہے تیر کمانہ دے چڑھا کے نیزیاں دے ترکش ہتھاں دے اندر پکڑ کے تلواراں میں آن چوبار کڑ کے درختاں دے اوپر غاراں دے اندر پتھراں دے پیچھے اندھیرے دے اندر چھپ کے بالکل تیار بیٹھے مختلف جگہ تے انہوں نے جناب اپنے اپنے ٹھکانے بنائے ادھر صحابہ کرام داخل ہوئے کلے صحابہ نہیں اللہ دا پیغمبر کیڑا پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر سارے نبیاں دا سردار پیغمبر اللہ دا حبیب پیغمبر اس پیغمبر دی قیادت دے اندر صحابہ داخل ہوئے نے وادی دے اندر داخل ہوئے اچانک تیران دی بچھاڑ شروع ہو گئی کسے دے تیر رخسار دے لگیا کسے دے پیڑ دے لگیا کسے دے بادو دے اندر لگیا جدھر رمو کر دینے کو تیر آ جم دے اندھیرے دے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ اوے آنن فانانی 12,000 دا 12,000 لشکر منتشر ہو گیا 12,000 پہلی تے پھر اس بات دا پتہ لگیا نا کہ غیب دا علم کدے کول ہے او غیب دا علم کدے کول ہے اگر نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ اکرام نو پتہ ہوندا وہ اس طرح داخل ہوندے وادی دے اندر تو اپنی تیاری کر کے داخل ہوندے انہوں نے پتہ لگ جاتا کہ اگے بندے بالکل تیار بیٹھے اتنا نقصان تے نہ ہوندا غیب دا علم پھر کدے کول ہویا بول دے نہیں ٹھنڈ بڑی ہے لیکن بولو کہ گھٹ ہوئے گی غیب دا علم کدے کول ہے اللہ کو ذرا کم از کم جناب کچی منڈی دے 2-4 کرن دا پتہ لگنا چاہیے بھی غیب دا علم اللہ کول ہے سارے مل کے بولو غیب دا علم کدے کول ہے ماشاءاللہ تسی بڑا اچھا بول لئی دے ہو حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللہ کو جلال دی ذات اللہ اکبر وہ عقیدہ بنا کے چلا جا اللہ تو علاوہ کسی دے کو غیب نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اگر غیب جناب ابراہیم علیہ السلام نو ہوندا کہ میرے بیٹے دے گلے تے چھری چلنی نہیں پھر امتحان کے سبب دار اللہ اکبر کبیرہ اگر جناب یونس علیہ السلام نو پتہ ہوندا میں مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے جانا ہے پھر اگر انہاں نو غیب دا علم ہوندا کہ میں بچ بھی جانا ہے
आजमैश किस बात दी? अल्लाह अकबर। वो तू आप ही दे कहना है बात कि पैगंबर बड़े बड़े इम्तिहानां दे विचों गुजरे, बड़ियां बड़ियां आजमैशां दे विचों गुजरे। अगर नबियां दे कोल गैब दा इल्म सी, इहदा मतलब है नबी अल्लामा फरमाए जान बुझ के छलांगा लगांदे रहे, जान बुझ के ये सारे काम करदे रहे। वो दसो इब्राहिम नूं अगर गैब दा इल्म हुंदा कि मैं अग दे विचों बच जाना है, ते इब्राहिम दा इम्तिहान किस बात दा? अल्लाह अकबर। और मैनू जो पता लग जाए, मैनू को पता लग जाए कि बाहर कोई बंदे ने अग जलाई है तो मैनू अग ने कहना ही कुछ नहीं, मैं 1000 मरतबा उसके अंदर छलांग लगा दवा। अल्लाह अकबर। ये अंदर कोई इम्तिहान वाली केड़ी बात है? हजरात जरा तवज्जो करना, ये बिल्कुल एक आम समझण वाली बात है, कोई बहुत पेचीदा मसला नहीं। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा मुंतशर हो गए। इत्थे जरा ठहर के मेरी बात नूं सुन लई मुहब्बत दे नाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल सिर्फ चंद गिनती दे सहाबा रह गए। आप सफेद खच्चर दे ऊपर सवार ने, हजरत अब्बास ने रुकाब नूं पकड़िया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनी सवारी नूं दुश्मन दी सफां दे अंदर लेके जा रहे हैं। जनाब अब्बास नकेल नूं पीछे खिंच रहे हैं। और किते अल्लाह दे नबी दा नुकसान न हो जाए, अगर कायनात दे इमाम दा नुकसान हो गया, इस्लाम दा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम दी अजीम मता दा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरात सहाबा पीछे खिंच रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात दे इमाम ने जब ये देखा कि मैनू अगे नहीं जान देंगे, आपने अपनी तलवार को म्यान चों बाहर कढ़िया, सवारी तो थले छलांग लगाई, कल्ला पैगंबर तने तनहा दुश्मन दी सफां दे अंदर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुंह लपेट के नहीं गया, सिर को झुका के नहीं गया, दामन को बचा के नहीं गया, छुपा के नहीं गया, बल्कि कौन है ताजदार ने उन्हें अंधेरे के अंदर चमकती हुई तलवार को कट के ऐलान किया, वो पैगंबर का मुकाबला करने वाले हो और नबी के नाल मुकाबले, नबी के मुकाबले के अंदर आने वाले हो। अनंत नबी कसिब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब। ओए तुसी किदे नाल मुकाबला करने वास्ते आए हो? हां मैं इस मैदान के अंदर खड़ा होकर ऐलान कर रहा, अल्लाह का सच्चा पैगंबर, हां सच्चा पैगंबर, हर सच्ची दावत लेके आने वाला। अल्लाह अकबर। बिल्कुल गलत बयानी नहीं करता। और याद रखिए कि खानदानी पैगंबर मेरे खानदानी लोगों का भी औखे टाइम ही पता लग रहा है। अल्लाह अकबर। आना बनो अब्दुल मुत्तलिब, बहादुर दे खानदान दे नाल ताल्लुक रखने वाला। मैनू कोई आम ऐसा वैसा बंदा ना समझ ले आ जाए, खानदानी पैगंबर। हाँ अज मैदान जिहाद के अंदर डरन की जरूरत नहीं। अज मैदान जिहाद के अंदर भी वही नारा लगेगा जेड़े मक्के दे गली कूचा बाजार के अंदर लगदा सी, मस्जिद नबवी दे मेहराब और मिंबर के अंदर लगदा सी, ताइफ दी गलियां दे अंदर पत्थर खा के लगदा सी, सफा दी पहाड़ी दे ऊपर लगदा सी, शेख अबी तालिब दे अंदर मासूर होके लगदा सी, और बेटियां नु तलाका दरवा के लगदा सी, बेटी ज़ैनब दे सीने दे अंदर अल्लाह अकबर नेज़े दे नाल खून दे फवारे निकलवा के लगदा सी, वतनों पे वतन हो के लगदा सी। आज मैदान जिहाद के अंदर भी ये ही नारा लगेगा, इको अल्लाह हाजी तरवा, इको अल्लाह मुश्किल कुशा, इको अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला, इको अल्लाह दुनिया तारने वाला, इको अल्लाह गंज बख्श, इको अल्लाह रंज बख्श, इको अल्लाह सबका मुश्किल कुशा है। अल्लाह अकबर। जमीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, चंद सितारे को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, पानी का मालिक, हवा का मालिक, जिन्नात का मालिक, जिन्नो बशर का मालिक, हजर और शजर का मालिक, ज़ेर और ज़बर का मालिक, मशरिक और मगरिब का मालिक, मशारिक और मगारिब का मालिक, मशरिकैन और मगरिबैन का मालिक, पानियों का मालिक, हवाओं का मालिक, दरिंदियों का मालिक, परिंदियों का मालिक, और जनाब चौपायों का पाम मालिक। दो लता, 16 लता, 32 लता और सैकड़े लता के चलन वाले जानवरों का, चिंखाड़न वाले, बोलन वाले, चिंदान वाले, गुर्रान वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। हर चीज का मालिक, हर चीज का मालिक वो परवरदिगार आलम। अल्लाह अकबर। जिसे मुताल्लिक शेख सईद उल्फत ने पंजाबी जुबान के अंदर ये बात कही है, न करिया में कपड़े की तेरी दुकान है, किसे पासे तेरा ना आने न जाने, न नाथों के दफ्तर को जाने सवेरे, न मिलना दुकाना ना कारखाने में तेरे, तू नींदर दी नेमत भी आपे बनाई पर तेनू तोड़ी ऊंगी नहीं आई, न भूख न ते न नींदर का पहला सवाल
خدا دی قسم تیرے والی کمالے ساڈے ایتھے گڈیاں ٹہ جاندیاں نے کتے وچ گڈیاں تے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں او بندے مار کتے ہوائی جہازاں کتے گرک سمندراں دے وچ بحری بیڑے کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے لیکن کتنا پکا پیدا تیرا نظام ہے کتنا اعلیٰ عرفہ اے سارا انتظام ہے کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا کبھی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا تے کروڑوں دی تعداد اندر نکارے وہ بھی نہیں آپس دے وچ کھڑدے بیچارے پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے میں کلے وہ بھی کبھی اپنی تھاواں تو نہیں لے اے میرا پروردگار عالم جو تخت دا مالک تخت دار دا مالک بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا سب کچھ دینے والا دے کے واپس لے لینے والا اللہ اکبر کبیرہ عزت کا مالک اور ذلت کا مالک اور بھوکے رکھن والا رضا دینے والا پھر ساری زمین نو بنا کے زمین کے اوپر عارضی اختیار دے کے پھر انہوں نے زمین کے اندر دفنا دینے والا زمین اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رکھنے والا اللہ اکبر کبیرہ زمین اور آسمان نو بنا کے پھر انسان اور جنات نو چیلنج کرنے والا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اور جنوں اور انسانوں جاؤ ترقی دیا منزلہ طے کرتے کرتے تسی چند دے اوپر پہنچنے دے دعوے تے کر سکتے ہو لیکن ذرا زمین اور آسمان دے کناریاں تو باہر نکل کے دکھاؤ اللہ اکبر اے میرا اللہ ہے چاہے کسے نو پوری دوے چاہے کسے نو ادھوری دوے چاہے کسے دی بیڑی نو ڈوب دوے چاہے کسے دی بیڑی نو تار دوے اور چاہے کسے دے چولہے نو جلا دوے چاہے کسے دے چولہے نو بجھا دوے اور سنن دے آئے تے گنہگار دی سن لوے جواب دین دے آئے تے نبی نو جواب دے دوے کیسا عقیدہ ہے میرے پیغمبر اچھا ویسے نا جی میرے بھائیوں نے تکبیر دا نعرہ ماریا تے جڑا تسی جواب دیتا ہے نا اے میں تو کہنا مودی بھی ڈر ڈر گیا ہونا کتے لوگ گیا ہونا تے سارا کچھ تو تکبیر دا نعرہ تے کم کم بلند آواز نال مارو نا جی نعرہ تکبیر سارے مل کے کہو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرات میں اس پیغمبر دے عقیدے تو بھی قربان جاواں اس نبی دی ذات تو بھی قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمت تو بھی قربان جاواں اللہ اکبر کتنا بہادر اور دلیر قال احسن الناس واشجع الناس واکمل الناس میرے پیغمبر نالوں زیادہ حسین بھی اس دنیا تے کوئی نہیں آیا وہ لوگوں میرے پیغمبر نالوں زیادہ بہادر اور دلیر بھی اس کائنات میں کوئی نہیں آیا میرے حبیب پیغمبر نالوں زیادہ کامل اور اکمل انسان بھی اس دنیا تے آیا بولو نہیں آیا اللہ اکبر تائیں تے بیان کرنا چاہ رہا ذرا محبت مظاہرہ کرے آگے پیغمبر دی عقیدت دے اندر حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سورب دی جگ اندر سورب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے سورت دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دی عطائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دی عطائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جدائی حلیمہ نے لوگ عظمت پائیاں نے کجا لندرانی کجا شان اسرا کجا دست احمد کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں صفا میں نیم میں کرم میں گلستان میں سہارا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجب میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے وہ کہیں دینے عربی دا مقولہ ہے الفضل ما شہیدت بہل آدھا ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد
انہیں دو باتاں بڑیاں عجیب گئیاں، ایک توحید دے، اللہ دی توحید دے متعلق، اور دوسرا میرے پیغمبر دی نبوت دے متعلق۔ پتہ کی کہندا ہے؟ توحید دے بارے کہندا ہندو شاعر کہندا ہے ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر، کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ ذلیل ہو جاتا بندہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی مدح سنائی کرتے ہوئے کہندا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی گرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سراب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ جمعہ خان محمدی صاحب 155 چک ٹھینگی تو تشریف لے کے آئے مہروینی ٹھنڈ میں، اللہ انہاں دی محبت کو قبول فرمائے۔ تو میں بات کری عرض کر رہا ہوں، میرے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال مینوں کتنی میرے واسطے اعزاز دی بات ہے کہ اللہ نے کتنے عظیم پیغمبر دا امتی بنایا۔ اس پیغمبر نے اعلان فرمایا کرم دی ضرورت نہیں، آج میدان جہاد کے اندر کلا بھی رہ گیا کہ دشمن کا مقابلہ کر کے ہی آواں گا، کوئی مصلحت نہیں، کوئی حالات کا تقاضا نہیں، حق ہے، جڑی بات گھر کے اندر ہے وہی باہر ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ ایتھے ہمیں سر سٹ لینے ہیں جی کوئی گل نہیں، اس طرح بھی ہو جائے، اس طرح بھی ہو جائے۔ اسلام دے اندر کوئی لچک نہیں، عقیدے دے معاملے میں۔ عباس جی اللہ دے نبی تیری آواز بلند دے، ذرا آواز دے، او بیری دے تھلے بیعت کرنے والو اج کدھر چلے گئے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تھی، پھر لکھیا لکھن والے نے کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر دے ساتھی نبی کو چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ دی قسمیں اپنیاں تے اپنیاں نہج البلاغہ دے اندر لکھیا، غزوات حیدری دے اندر لکھیا کہ صحابہ دے کنہ دے نال آواز ٹکرائی، تسی جان دے ہو شاید اس بات دا علم ہوئے، لیکن کئی بزرگ دے اس بات نو جان دے ہون گے کہ جڑی سواری ڈر کے دوڑ رہی ہوئے وہ پھر اپنے مالک دی بھی بات نہیں مندی۔ صحابہ دے جانور ڈر کے نس رہے سن، انہوں نے موڑن دی کوشش کی تھی، جانور نہیں مڑے، اللہ دی قسم ہے انہوں نے جانوراں دے مڑن دا انتظار ہی نہیں کیتا، لبیک لبیک پکارتے ہوئے آئے، اپنے جانوراں کو تھلے چھلانگاں لگائیاں، پیغمبر دی قیادت دے اندر جمع ہوئے، اللہ ذوالجلال نے کامیابی عطا فرما دی، کامیابی۔ لیکن جڑا وقتی طور تے نقصان ہویا ہے، جڑا ابتدائی طور تے نقصان ہویا ہے، او دی وجہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما دی۔ سورہ توبہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا وَيَوْمَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور یاد کرو ہنین دے دنوں، اور نبی دیو یارو ہنین دے دنوں یاد کرو، جدو تسی ناد کیتا اپنی کثرت دے اوپر، اپنی کثرت دے اوپر کہ ساڈی کثرت پڑی ہے، پھر ہویا کی نتیجہ کی نکلیا کہ زمین اپنی فراخیوں دے باوجود تواڈے اوتے تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں تانوں یہ بات دس دیتی کہ کامیابیاں کدی وسائل دے نال نہیں ملیاں، اور کامیابیاں کدی کثرت دے نال نہیں ملیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون لوگ نے
جنہوں نے فوری طور پہ اللہ جلال نے پکڑ کے تنبیہ کر دی ہے. میں تیری اور میری بات نہیں کر رہا. 1400 سال بعد پیدا ہونے والے کسی مجدد, کسی عالم, کسی مفتی, کسی ولی دی بات نہیں کر رہا. پیغمبر دے صحابہ دی بات کر رہا, صحابہ دی بات کر رہا. رب جلال دی قسم ہے اور میرے پیارے مسلمان بھائی, تو اور میں جنت واسطے ترس رہے ہیں. جنت پیغمبر دے صحابہ واسطے ترس رہی ہے. میں انہاں صحابہ دی بات کر رہا ہوں کہ جڑے گھوڑیاں دے اوپر قدم رکھن, اللہ دا قرآن نہ گھوڑیاں دے قدماں دی قسم اٹھائے, والعادیات قدماں دے وچوں نکلنے والی چنگھاڑیاں دی قسم اٹھائے, والعادیات ضباء فالموریات قدح فالمغیرات صبح. اور یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے متعلق ان کی زندگی میں ہی اللہ جلال نے اعلان کر دیا, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المتقون, اولئک هم الفائزون, اولئک كتب في قلوبهم الايمان ورضوان من الله اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے نکلے, بر و بحر پہ چھا گئے, جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے, بر صغیر تک پہنچ گئے, اللہ کے دین کے لیے تن من دھن جنہوں نے قربان کر دیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں صحابہ میرے راہبر ہیں, صحابہ میرے قائد ہیں, صحابہ رول ماڈل ہیں, صحابہ میرا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں, صحابہ میری روح ہے, صحابہ ایمان کی جان ہے, صحابہ دل کی دھڑکن ہے, صحابہ جسم میں گردش کرنے والا لہو ہے, صحابہ لہو کا ایک ایک قطرہ ہے. رب جلال کی قسم ہے, صحابہ میری عقیدت ہے, صحابہ میری آبرو ہے, صحابہ میری مقا ہے, صحابہ میری عزت ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا در درجہ عام, صحابہ کا در طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام. صحابہ کا یہ رب کی جماعت ہے, رب ان کے اوپر راضی ہو چکا ہے, یہ جنت کے وارث ہے, یہ سچے مومن ہے انشاءاللہ الرحمن. صحابہ کی گستاخی اور توہین کرنے والے دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے. پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا پرچم قیامت تک چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا انشاءاللہ. دنیا دیا سازشاں انشاءاللہ کامیاب ہو سکدیاں. صحابہ دین دے گواہ نے, دین دے گواہ نے. اگر کسی ایک صحابی کی زندگی اتنے بھی تبرہ کیتا جائے, اللہ دے دین دے اوپر براہ راست حملہ ہوئے گا. حضرات پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں دے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا, صحابہ دی تیاں نے جانا, صحابہ دی تیاں نے جانا, نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. صحابہ دی تیاں نے جانا, نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اوے حبشی نو ویکھ لے سارا بھی نہیں ڈولیا, بولیاں تے لیٹ کے بھی ہولے مجھے بولیا, آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے مجھے بولیا. کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے, تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام اللہ اکبر, آقا دے صحابہ نال دوستی بنا, جڑے پکے دین اسلام دے گواہ. حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے تے بات میں جڑی عرض کرنی چاہ رہے ہیں, اور اللہ جلال نے اور کناں نو تنبیہ کیتی ہے, کناں دا نقصان ہویا ہے, صحابیاں دا نقصان. اور جڑے رجسٹرڈ جنتی, جڑے جنت دے وارث, جنت جنہاں واسطے اللہ جلال نے بنائی ہے. معمولی جی بات کہ ساری تعداد بڑی ہے, اللہ جلال نے فوری طور تے پکڑ, تو اور میں ساری زندگی اپنی مرضی دی گزاری جائیے, پھر کہیں نے پتہ نہیں جی بن کی گیا, پتہ ہی نہیں لگتا.
تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کلمہ بھی پڑھنا ہے، اللہ دی توحید دا اقرار بھی کرنا ہے۔ اگر اللہ ذو جلال تینوں بیٹا عطا کر دے تے تو جناب اپنے دروازے تے شریع دے پتے لٹکا دینا ہے، بن دینا ہے۔ نحوست تو بچن واسطے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ دی توحید دا اقرار بھی کرنا ہے، تو بیٹے لین واسطے در در دے دھکے بھی کھانا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اگر اللہ ذو جلال تینوں کوئی اچھی گڈی نویں دے دیں تو اس گڈی نو جناب بچان واسطے تھلے ٹوٹا ہوا لتر بن دینا ہے، جدی بن دینا ہے۔ اور تو کیسا کلمہ گو ہے؟ تیرے عقیدے نو کی بن گیا؟ اگر اللہ ذو جلال تینوں کوئی مکان دے دے اچھا، تو اچھا مکان بنا کے او دے اوتے ہانڈی موندی مار کے رکھ دینا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ تو جناب دلے کے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دینا ہے۔ اور تو کیسا مسلمان ہے؟ کتے تو چھلے پائی پھرنا ہے، کتے تو بازوؤں دے اندر تاگے بنی پھرنا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ کبھی تو کسے پاسے جا رہے ہیں، کبھی کسے پاسے جا رہے ہیں، در در دی خاک چھان رہے ہیں۔ بیٹے دین والا کوئی اور، رزق دین والا کوئی اور، عزت دین والا کوئی اور، تیرے کاروبار نو چلان والا کوئی اور۔ پھر اللہ کتھے ہے؟ اللہ کتھے ہے؟ اللہ دے کول کی رہ گیا؟ کوئی اللہ ذو جلال دی ذات بھی ہے یا نہیں؟ اس مالک دے کول بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ تو کیسا مسلمان؟ کیسا مسلمان؟ تو سمجھنا تو جو مرضی کری جائیں، میں نو کہڑا کسی نے پوچھ لیا؟ صحابہ کرام اس کائنات دے مقدس ترین لوگ کسی بھی پیغمبر دی امت دی اندر فوری طور تے تنبیہ، تسی اور میں کس باغ دی مولی؟ پتہ کی چلیا؟ اللہ الصمد، اللہ کسی دی محبت دے کے بھی مجبور ہے؟ صحابہ نالوں پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی دی محبت دے کے بھی مجبور نہیں۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ نہ بنایا جو فلاں سانوں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ ہاں اتباع کرو، سفارش پھر ہوئے گی اللہ دے حکم دینا، اللہ ذو جلال دے حکم دینا۔ اور اگے کی فرمایا؟ پھر اللہ ذو جلال نے کرسمس ڈے او دا رد فرمایا۔ کی فرما رہے ہیں اللہ؟ مالک کائنات نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ ذو جلال نے بیٹا نہیں جنیا، نہ اللہ نو ہی کسی نے جنم دیتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ہی کسی کا حصہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ذو جلال کسی دے وچوں نکلے نہیں، نہ اللہ دے وچوں کوئی چیز نکلی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ذو جلال کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی جز نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کار چھٹی حد، مولا مہربان کولو کا دل ہی سنگنا، شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولو منگنا، ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد۔ رب نے توحید والی کار چھٹی حد، زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، او نبی جتوں منگدے نے اونوں مار سس۔ رب نے توحید والی کار چھٹی حد، اللہ اکبر۔ اوے اللہ نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیتا، اس واسطے خبردار خبردار، اج تو بعد زندگی دے اندر کرسمس دی مبارک نہ دے آئے، اس گناہ دے اندر شریک نہ ہویا جے، شامل نہ ہویا جے، بلکہ لوگاں نو دسو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا کوئی حصہ نہیں، وہ کلا ہے، طاقتور ہے، اللہ اکبر، دا کوئی ہمسر نہیں، کوئی دی برابری کرنے والا نہیں، کوئی پوجن والا نہیں، اللہ اکبر، وہ کلا اللہ ہے۔ ایک صحابی نے آکھیا ماشاء اللہ و شئتا، جس طرح اللہ چاہے اور جس طرح اللہ دے نبی تسی جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ میرے صحابی جامع ترمذی دی روایت، آپ نے فرمایا ماشاء اللہ وحدہ، کیا کر جی اللہ کلا چاہے، جی اللہ کلا چاہے وہی ہوئے گا۔ اور صحیح مسلم دی روایت، مشرکین مکہ بیت اللہ دا طواف کرتے سن، مشرکین مکہ، اور کی جیلے سن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، لیکن اللہ جی وہ شریک ہے، وہ شریک ہے اللہ شریکا ہوا لک، اے اللہ جی وہ
وہ شریک ہے جنہوں تسی اپنا شریک بنا لیا جنہوں تسی اپنے اختیارات دے دیتے ایک عقیدہ مشرکین مکہ دا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس عقیدے دی تردید فرمائی ہے اللہ نے نہ کوئی شریک بنایا ہے نہ اللہ دا کوئی شریک بنیا ہے نہ ہی کوئی بن سکتا ہے اللہ کلا ہی ہے اللہ کلا ہی ہے او میرے مسلمان بھائیو اس اللہ دے در تے آ جاؤ اللہ کے جلال دی قسم اگر عقیدہ بنا لو کہ جتی دا ایک تسمہ بھی اللہ کو منگنا ہے میرا اللہ وہ بھی مہیا کرے گا اللہ کو جلال ہر چیز دیں گے لیکن پتہ کی لگے آئے اللہ نہ دے آکڑ دے نال من دے دے نہ اللہ کو جلال نہ کوئی بندہ مجبور کر سکتا ہے میرا مالک آجدی دے نال من دا ہے ان کے ساری دے نال من دا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ ساری دنیا نو بنان والا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسامی گائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دندا اوتھے نکل گران صدا روزی پہ دندا اوتھے نکل گران صدا دائی کیتی فٹ نہ رکھے آ سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے اللہ اکبر بنیادی فہم بنیادی فراست اللہ اکبر نہ کسی سکول کے اندر گیا نہ کسی مسیحے پڑھنا آیا نہ کسی کاریگر دے کول گیا لیکن اللہ نے سوچ دے دی ہے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا ہے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا ہے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا ہے اوے دسو سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نظامی گائیے آخری دو باتاں میں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے بندہ جدوں بچہ دنیا تے ہوندا ہے اس وقت پیدا ہوندا ہے زبان حال دے نال اللہ نو کہندا ہے اے میرے اللہ جی اج تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے ماں دے پیٹ دے اندر مینوں رزق مل رہا سی اوے کون ہے ماں دے پیٹ دے اندر سانو زندہ رکھن والا کون ہے اگر ماں دے پیٹ دے اندر زندہ رکھ سکتا ہے کیا اج سانو زندہ نہیں رکھ سکتا پھر کیوں ہیرا پھیریاں ڈنڈیاں دوڑ مریاں اللہ اکبر اور کس بات دیاں بے چینیاں اور بے قراریاں لگیاں نے اللہ اکبر امام صاحب نے کتنی عظیم بات لکھی ہے کہ اللہ جی اج تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے آسمان تو بعد ہوندی ہو میرے بندے رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہونا بول دے نہیں وہ پریشان تو رہندے ہو لیکن بول کے بول رزق دے معاملے اندر پریشان ہونا اللہ نے تے گل ہی رزق تو شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین دار وعدے بھی کر لینا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها پھر قسمت دی لڑائیاں تھانے کچہریاں دے چکر قسمت دے حضرات ایک دوسرے دے دستوں گریباں قسمت نال اللہ اکبر کدھر چلا گیا عقیدہ کدھر چلا گیا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اللہ اکبر کبیرہ اور یہاں میرے مسلمان بھائی آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے ایک دروازہ بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے دو نہریں چلا دیتیاں نے یہ اپنی ماں دا دودھ پی رہا ہے تے 2 سالاں بعد یہ دونوں ہی بند ہو گئے ادا اللہ جی یہ دونوں ہی دروازے جو رزق بند ہو گیا ہے آسمان تو بعد ہوندی ہو میرے بندے تو کالا کیوں پینا ہے وہ میرے بندے پریشان کیوں ہونا ہے وہ 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے نے کیڑے 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 پانی دودھ اناج اور گوشت 4 دروازے کھول دیتے رزق نو استعمال کر فرما برداری کر یا نہ فرمانی کر دے دیتا رزق کھلا رزق استعمال کر بندہ کھا رہے ہیں نال وڈا بھی ہو رہے ہیں ہونے بالغ ہو گئے اللہ فرما دے میرے بندے رزق مل رہے ہیں نا جی اللہ جی مل رہے ہیں اللہ فرما دے رہے اچھا میری گل سن لے
رزق تے میں تینوں دیاں گا لیکن اس تو اگے کم مشروط ہوئے گا. پہلے سی غیر مشروط لیکن اس تو اگے کم مشروط. اللہ جی وہ کیویں؟ اللہ فرماتے ہیں تو طاقتور ہو گیا ہے, ہن تینوں عقل و شعور میں دے دیتا ہے. ہن گل یہ ہے کہ ہن اپنے عقیدے نو قائم رکھنا ہے. آسمان تو میں ایک کتاب اتاری ہے قرآن مجید, وہ ہدایت دے مطابق زندگی گزارنی ہے, میرے پیغمبر دی فرما برداری کرنی. اتنے تو میں گل سناوا, موبائل دی گل کر رہے سن نوجوان. اے موبائل فون اے جدوں اسی لینے ہیں جی نواں ڈبا پیک, یہ ایک موبائل نکلتا ہے, ایک یہ اور نکلتی ہے کی نکلتا ہے جی, ایک ایک بیٹری نکلتی ہے, ایک ہینڈ فری نکلتی ہے, اور بھی ایک نکلتی چھوٹی جی کتاب جنہوں مینول بک کہتے ہیں. اس کتاب کے اندر لکھیا ہے کہ تسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے, یہ کس طرح استعمال کرو. میرے بھائیو وہ وکری گل ہے کہ یہ متعلق سارا علم ہی اتنا ایڈوانس ہے ماشاء اللہ کہ کتاب پڑھن کی لوڑ ہی نہیں, وہ پڑھن تو بغیر ہی حفظ سن. لیکن موبائل بنان والے نے موبائل نو استعمال کرنے کا پورا طریقہ اس کتاب کے اندر لکھ دیتا ہے. ہوں اسی اس کتاب کی ہدایت کے مطابق اگر موبائل نو کریں گے استعمال تو یہ صحیح استعمال ہوئے گا. اگر وہ ہدایت دے برعکس استعمال کریں گے, جڑا بٹن اوکے کرنے والا ہے وہ بجائے دوسرے نو نپ دیتا, اسی کو گل کر سکتے ایویں بے وقوفوں کی طرح بٹن نپی گئے, اسی اس موبائل نو بڑی جلدی خراب کر لواں گے. یہ صحیح استعمال ہو سکتا. موبائل کنے بنایا؟ انسان نے. اس انسان نے موبائل نو استعمال کرنے واسطے نال ایک کتاب بھی رکھ دیتی. تے انسان نو کنے بنایا؟ اللہ ذوالجلال نے. اللہ ذوالجلال نے انسان کو بنایا, تے بنان تو بعد اللہ نے آسمان تو ایک مینول بک اتاری جی دا نام ہے قرآن مجید. آسمان کو آواز آتی ہے میرے بندے اس کتاب دی ہدایت دے مطابق زندگی گزارے گا تے زندگی بڑے سکون دی گزرے گی, بڑی عزت والی گزرے گی, بڑے قرار والی گزرے گی. اگر اپنی مرضی نال بے وقوفاں دی طرح گزاری گیا تے پھر راہ راست تو بھٹک جائے گا, صراط مستقیم تو ہٹ جائے گا. اے ہوئی گل اللہ فرماندے نے. اللہ فرماندے نے میرے بندے ہن تو بڑا ہو گئے نا, 4 دروازے تے کھلے نے, اے تینوں ملتے رہن گے اندر وچوں رزق. لیکن اگے گل مشروط ہے, ہن قرآن و سنت دی ہدایت دے مطابق زندگی گزارنی. میری توحید تے پکا رہی, بندہ پکا رہندا ہے. موت آ گئی, موت ہر بندے نو آنی ہے. کیوں جی آنی ہے؟ نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ وہ باہر نکلیا ایک دن, تو وہ محلے چ نا ایک پاگل سی, ذہنی توازن درست نہیں سی, ایویں گلیاں دوڑتا رہتا سی. تے کدی کدی نواب صاحب نا گڈی وہ کول روک کے تے وہ کوئی گپ شپ بھی لا لیندے سی. ایک دن نواب صاحب کی گڈی نکلی باہر, تو وہ بھی جناب ہسدا ہسدا اچھی اچھی کول آ گیا. تے نواب صاحب فرمان لگے, ہاں بھائی کیسے دن گزر رہے ہیں؟ تے کہندا نواب صاحب تواڈے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. ہن وہ نواب جناب ریاستاں دا مالک, ارباں خرباں دی جائیداد, وہ ہس کے کہنے لگا میرے برابر دی جائیداد کتوں لب لے ہیں, کتوں مل گئی ہے تینوں میرے برابر دی جائیداد؟ وہ پاگل بندہ کہندا ہے نواب صاحب مرن تو بعد جنی زمین مینوں لبنی ہے اونی زمین دا ٹکڑا تینوں لبنا ہے, جنہ مینوں لبنا اونہ ہی تینوں لبنا. کوئی گل پاگل بھی کرے نا تے ایسی ہوندی, انہیں نواب نو ہلا کے رکھ دیتا بھی گل تے نے ایسی کیتی. قاری صاحب فرما رہے سن کہ کوئی ماڑے تو ماڑا درزی ہوئے کفن نو کدی جیب نہیں لاندا, تے دوسرا دنیا دا بڑا المیہ ہے کہ تسی لکھاں ارباں دی جائیداد بنا لو. تسی جس وقت دنیا تو جانا ہے اس جائیداد نے نال نہیں جانا, تسی جانا خالی ہاتھ ہے. لیکن دنیا دا کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس جائیداد استعمال کرنے والے کوئی اور ہون گے, حساب دینے والے تسی ہو, حساب دینے والے تسی. بندے نے دنیا تو جانا ہے, بندہ دنیا تو جا کے کہندا اللہ جی تسی اج میرے رزق دے چارے ہی دروازے بند کر دیتے. آسمان تو آواز آندی ہو میرے بندے پریشان نہ ہوئی, پریشان نہ ہوئی, تو میری توحید دے اوتے قائم رہ کے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے نا, میں 4 دروازے بند کیتے نے, جنت دے 8 دروازے کھول دیتے. دوسری بات میری حضرات جڑی آخری بات میں کرنی چاہ رہے ہیں, اللہ کو جلال منن گیا جدی اور انکساری دے نال توجہ کرنا ذرا. ایک ماں اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کر دی ہے, ماں نالوں ود کوئی محبت کر سکدا
بولو کوئی ہے دنیا تے ماں نال وقت جاؤ نس کے دیکھ لو جتھے مرضی جا کے دیکھ لو ماں دا متبادل کوئی نہیں ماں دا متبادل کوئی نہیں عظمتاں کی سنا ماں دیا عظمتاں کی سنا ماں دیا اتار دندیاں نے عظمتاں کی سنا ماں دیا لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تھے نگاہ ماں دیا اللہ دی قسم ہے میں تے تجربہ کر کے دیکھیا تسی بھی کر کے دیکھ لو رین بوئے نگاہ ماں دیا رین بوئے نگاہ ماں دیا رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفا ماں دیا آج اس بیٹے نے ماں نو بڑا ناراض کیتا ہے روتا روتا باہر نکل گیا پھر ماں جناب غصے دے نال دروازے نو بند کر لیندی ہے کہندی ہے جا پھر جا دفع ہو جائے کہ تو بات گھر دے اندر نہ آئی حضرات ضد کر کے باہر چلا گیا ہے تے چلدا چلدا اس چوک دے اندر چلا گیا اللہ اکبر اس چوک تک ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جنہیں نو پوچھا ہوئے کہ کیوں رونا ہے کنے تینوں ماریا ہے جڑے دے انسواں نو صاف کرنے والا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اے حضرات رات توجہ کرنا اے روندا روندا سجے کھبے بے وفائیاں نو ویکھ کے پھر دوبارہ انہیں رخ کر لیا اپنی ماں دے گھر دی طرف اللہ اکبر جس وقت آیا دروازے دے اوتے دروازہ بند ہے اے دروازے دی دہلیز تے بیٹھ گیا ہے اللہ اکبر اے دے آنسو روندے روندے دے اے دے چہرے تے خشک ہو گئے نشان ہوئے ہی لگے نے تے انہوں بیٹھے بیٹھے انہوں نیند آ گئی ہے انہیں دروازے دے نال ٹیک لگائی ہے ایک طرف دا سر ہو گیا ہے ادھر ماں تے پھر ماں سی نا ماں نے تھوڑی دیر انتظار کیتا ہے ہن ماں بے قرار ہو گئی ہے وہ میرا لال پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے میرا لال کدھر دور نہ چلا جائے وہ دا کوئی نقصان نہ ہو جائے وہ کچی منڈی دے اندر رہنے والے جس وقت دروازہ کھلیا ماں نے تے ماں دیاں نظراں پئیاں اپنے جگر دے ٹکڑے دے ہوتے اس حالت دے اندر اللہ دی قسم ماں تے چیخ دی ہوئی او دے اوتے ہی ڈگ پیندی ہے انہوں اٹھا کے اپنے سینے دے نال لگایا اللہ اکبر انہوں بوسے دیندی ہے نالے روندی ہے اور نالے جناب کہندی ہے میرے لال میں تینوں کہندی سانا اپنی امی نوں نہ ستایا کر میں تینوں کہندی سانا اپنی امی تو دور نہ جایا کر اوے کون ہے میرے تو علاوہ تینوں اپنے سینے دے نال لگان والا کون ہے میرے تو علاوہ تیرے نخریاں نوں برداشت کرنے والا اوے کون ہے میرے تو علاوہ تینوں اس طرح دلاسے دینے والا اللہ اکبر ماں دے کو اتنی گل بھی برداشت نہیں ہوئی اتنی بات بھی برداشت نہیں ہوئی اور روندی ہوئی اپنے جگر دے ٹکڑے نوں اندر لے گئی ہے حضرات اللہ دی قسم ہے قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے وہ دا بیٹا گم ہو گیا تے لپدی پھردی ہے بے قرار ہو گئے سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ ادھر آؤ جی اللہ دے پاک پیغمبر آقا فرماتے ہیں اس عورت کی طرف دیکھو اللہ اکبر اس عورت دا بیٹا جدوں انہوں ملے ہے وہ جناب اپنے بیٹے نو اس طرح لپیٹ لیندی ہے انہیں بوسے دیندی ہے انہوں اپنے سینے نال لگاندی ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ مینوں دسو نا اے عورت کیا اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال اگ دے وچ سٹے گی آگ دے اندر سٹے گی صحابہ کہندے نہیں اللہ دے نبی ایک کسی قیمت تے کم نہیں کر سکتی آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے پروردگار عالم تے کئی گنا زیادہ اپنے بندے
بندے دے نال پیار کردے نے اللہ دی قسم لوگو اللہ سانو جہنم دے اندر نہیں سکنا چاہتے اللہ جلال سانو عذاب نہیں دینا چاہتے اس مالک نے تے قرآن بھر دیتا ہے اللہ جلال نے تے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث کیتے نے او میرے او بندے ہو تسی میرے نال توحید دا وعدہ کر کے آئے ہو الستو بربکم قالوا بلا میں تانوں اس وعدے تے منحرف ہون تے باوجود بھی جہنم دے اندر نہیں سکنا چاہتا لیکن آؤ نا اوے میرے در تو تسی دور جاندے ہو میرے در کو چھڈ کے تسی دور دور دھکے کھاندے ہو اوے دسو کون ہے بے قراریاں نو دور کرنے والا امی یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ االہ مع اللہ االہ مع اللہ دسو کوئی ہے اللہ تو علاوہ رون والے دے آنسوں صاف کرنے والا کوئی ہے اللہ تو علاوہ دکھی دلان دے جناب دکھانو دور کرنے والا کوئی ہے اس دنیا دے اوپر اللہ تو علاوہ زخمہ دے اوپر پاہے رکھن والا غمیاں و خوشیاں دے اندر تبدیل کرنے والا الہم اللہ اللہ فرماتے نے میرے تو دور کیوں جاندے ہو اللہ اکبر کبیرہ آئیے پھر میں اپنی بات کو ایتھے ختم کر لگیا اینا گلا تھی کی لبیدہ تے عیب کسے دے کرنا اپنا آپ ہی سنبھال بندے جو کرنا سو بھرنا اللہ ایتھے میں ایک حکم دی تعمیر بھی پہلے کرتا چلا جاؤں میرے ذہن میں جو بات نکل نہ جائے گلی ہوں دی مدینے دی مرن داتا مزایوں گا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک آمین کہہ لو گلی ہوں دی مدینے دی مرن داتا مزایوں گا باغوں دے کھجوراں دے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں گا مرن تمہیں نہیں ڈردا اے موت ایک دن قبر ہوندی بقی دے وچی مرن داتا مزایوں گا اللہ کو دعا کرو اللہ مدینہ المنورہ دے اندر شہادت دی موت نصیب فرمائے آقا نے فرمایا میں انہاں لوگوں دی شفاعت کراں گا اگر مر سکتے ہو تو مدینے مرو جا کے حضرات توجہ کرنا میری بات ہے اس جنہ جملے آتے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگے چنگی مندی وہ سجنا کو تے سو باری ہو جان دی پر یار یاراندا گلا نہیں کر دے وہ اصل پریدی جنان دی علم دانا مان کری تو تینا کی میں پڑے جبار کہار ستاوے روڑ دے لے دودھ کڑے کالے والے جگ پکے آئے موت سنیا آیا
پل نہیں سائیں وہ شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال عقیدے دی سمجھ عطا فرمائے اے کوئی نوی بات میں نہیں کی تھی اے نوی بات میں نہیں کی تھی کوئی ایسی بات نہیں جڑا کو آج ہی میں بیان اے کوئی توحید دی بات بیان کرنا جرم نہیں اگر یہ جرم ہے تو پھر انہوں سمجھو کہ اتنا مقدس جرم ہے جو ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے بھی کیتا اگر توحید دی بات کرنا جرم ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا عظیم جرم ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہ جرم کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ دے اندر چھلانگ لگا کے جرم کیتا موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون دے نال ٹکرا کے یہ جرم کیتا میرے بھائیو اگر یہ جرم ہے تو ساری کائنات دے امام نے پتھر کھا کے یہ جرم کیتا اپنے علاقے جو ہجرت فرما کے یہ جرم کیتا باطل ادیان دے نال ٹکرا کے یہ جرم کیتا اگر یہ جرم ہے تو پیغمبر دے 1,44,000 کم و بیش صحابہ انہوں نے بچے ذبح کروائے اپنے وطن نو چھڑیا کاروبار تباہ کروا لے سب کچھ اللہ نے دین کی خاطر نکلے جنگلاں دے اندر موتاں آ گئیاں پھر بھی یہ جرم کرتے چلے گئے توحید نو بیان کرتے چلے گئے یہ جرم اتنا مقدس جرم ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر محمد حسین بٹالوی نے یہ جرم کیتا شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے شام دے وقت رات دے وقت جناب اسٹیشنہ دے اتے کلی بن کے لوگوں دا مال اٹھا کے اور دن دے وقت حدیث پڑھا کے یہ جرم کیتا اور سید شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بالا کوٹ دیا پہاڑیاں پہ اپنی گردن کو کٹوا کے یہ جرم کیتا شیخ الاسلام مولانا ابو الوفا سلام اللہ عمر نصری رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا میں باطل مذاہب کے نال ٹکرا کے یہ جرم کیتا ملک پاکستان دے اندر شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جھوم جھوم کے رب دا قرآن سنا کے یہ جرم کیتا حضرت عبداللہ شیخ پوری حضرت عبد القادر روپڑی خاندان لکھوی خاندان غزنوی نے اللہ دی توفیق کے نال نسل در نسل دنیا میں بڑے بڑے مدعو ہو کے بھی ایک جرم کرتے چلے گئے پھر اس پاکستان کے اندر جناب شہید اسلام حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نو ذبح کروا کے خنجر کھا کے بھی یہ جرم کیتا میرے بھائیوں اہل حق اہل حدیث دی شان اہل حدیث دی آن شہید اسلام اہل حدیث دی جرت اور غیرت جناب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے جسم نے ٹکڑے کروا کے بھی یہ جرم کیتا اور آج بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق دے اوپر قائم رہے گی کہ قیامت آ جائے گی قیامت تک ایک جرم ہوتا چلا جائے گا اہل حق اہل حدیث اہل سنت کا بچہ جب تک زندہ رہے گا توحید کو بیان کرنے کا اور قرآن کی تعریف دینے کا جرم کرتا رہے گا انشاءاللہ وقت ہے فتنیاں دا دور ہے دنیا نے چڑھائی کر دیتی ہے اسلام دے اوپر میرے بھائیوں میں سلام پیش کرنا انہاں نوجوانوں اللہ پاک انہاں نو استقامت عطا فرمائے آئیے اپنے بچیاں نو اپنے آپ نو اللہ دے دین دی طرف جوڑو میدان عمل دے اندر آؤ دین دے سپاہی بن کے پیغمبر دے جانثار بن کے صحابہ دے حکمدار بن کے اللہ دے دین دے سپاہی بن کے آئیے اسی احباب اس احباب دے نال چلن واسطے تیار ہاں میدان عمل دے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریے اور اس رستے دے اندر اللہ زندہ رکھے اس رستے دے اندر اللہ موت عطا فرمائے اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے بھائی سیف الرحمان سلفی سیف سی ڈی سینٹر وہاڑی تمام علماء اہل حدیث پاکستان کے جتنے علماء عوامی خطیب ہیں تمام علماء کرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور سیف سی ڈی سینٹر پہ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ انٹرنیٹ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیف سی ڈی سینٹر تو تمام علماء کرام کی انشاءاللہ آپ کو تقاریر ملیں گی سنیں زیادہ سے زیادہ اور دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے بچے ہمارے بیٹے سیف الرحمان سلفی اہل حدیث علماء کرام پاکستان کے نامور علماء جو ہیں اہل حدیث کے
ان کی تقاریر، ان کے ویڈیو کلپس ان کے چینل پر، سیف سی ڈی چینل اور سیف سی ڈی سینٹر پر، یوٹیوب پر، نیٹ پر آپ ضرور دیکھیں اور سنیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔